الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم الحرام عزاداری کے ایام ہیں، مصیبت آل محمد کے ایام ہیں۔ پہلی محرم تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ محرم کی رات کیا کرنا ہے، کون سے اعمال ہیں، پہلی کے دن کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو خاص دعا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کیا کرتے تھے جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا تھا۔ اس پر ہمارا لیکچر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس کا لنک انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ پہلی کی رات کے اعمال کیا ہیں اور پہلی کے دن کے اعمال کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی محرم الحرام کی رات چاند دیکھنے کے بعد آپ نے مغربین پڑھ لی، رات کو کسی بھی وقت 100 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے، سورۃ حمد دوسری میں سورۃ توحید، اسی طرح ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھ کے 2 رکعت کر کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اور پڑھنی ہے، وہ بھی آپ نے یہ نیت یہ کرنی ہے کہ پہلی محرم الحرام کی رات کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ جو 2 رکعت پڑھنی ہے اس کی بھی یہی نیت ہے۔ اس میں پہلی میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ انعام اور دوسری میں سورۃ یاسین، حمد کے بعد یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اور ان کو قنوت بھی ہے، سب نمازوں میں قنوت بھی ہے، اور تشہد اور سلام کے ساتھ یہ نمازیں ختم کرنی ہیں۔ اس کے بعد دن کے اعمال، پہلی محرم کے دن کے اعمال کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہے۔ پہلی محرم کو پہلی کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے روزہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے مولا فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس دن اگر آپ نے یہ روزہ رکھ لیا تو آپ کی ہر حاجت جو آپ مانگتے ہیں خداوند کریم سے وہ قبول ہوگی۔ اور یہ جو اعمال رات کے اعمال ہیں، یہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کر لیے تو آپ سارا سال مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک تو حزن اور عزاداری کے ایام ہے۔ جو ہی چاند نظر آ جائے تو آپ نے حزن اور عزاداری میں چلے جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی جاری رکھنی ہے۔ فقط ماتم اور مجلس کافی نہیں ہے، خداوند کریم کی ذات کے آگے واجبات کو بھی ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، ان اعمال کو انجام دیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے جی میں واجبات تو پورے کر رہا ہوں، اس کے بعد میں عزاداری میں مصروف رہتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، عزاداری کا بھی اپنا ثواب ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ۔